نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 17 جنوری 2023 بروز منگل بمطابق 23 جمادی الثانی سن 1444 ہجری ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد کلاں حضرت مولانا احمد صاحب رحمہ اللہ، اس میں آج ہمارے سالانہ پروگرام کو زیر اہتمام ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت آج 80 سال پورے ہو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر افضل الخلائق بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کو آج 1431 برس پورے ہو رہے ہیں، اور آج جس جگہ ہم موجود ہیں، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی اگر تاریخ 500 سالہ ہے تو اس مسجد کی تاریخ کو بھی 4 صدیاں گزر گئی ہیں۔ 1692 عیسوی میں حضرت مولانا غلام محمد قندھاروی رحمہ اللہ، ان کے ترتیب سے پھر ان کے تمام اولاد، ان کی تمام نسل کے سلسلے میں آج یہ مسجد موجود ہے، اور اب یہ تعمیر نو ہے۔ اس تعمیر کو بھی 250 سال اس جہان نے دیکھا ہے، اس کے بعد یہ نئی تعمیر بنی ہے۔ میں اس موقع پر جامع مسجد کلاں کی انتظامیہ کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں، خصوصاً ان کے تمام حضرات جو ان کے ساتھ معاونین، متوسلین، اہل علاقہ، اہل محلہ، جتنے دوست ہیں، ان سب کی شبانہ روز محنت ہے کہ اس 3 ماہ کے قلیل عرصے میں انہوں نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ دوسری منزل تک اس کی تعمیر کو پہنچا دیا ہے۔ تو دعا ہے رب کریم ان کے اوپر اسی طرح اپنے کرم اور فضل کو جاری اور ساری فرمائے۔ اور آج کا دن 17 جنوری 2023 کا دن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ملک پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی، ہماری قومی اسمبلی نے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے گستاخوں کو وہ نکیل ڈال دی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ آج یہ قانون پاس ہو گیا ہے قومی اسمبلی سے کہ جس شخص نے پیغمبر علیہ السلام کا یارانہ، جسے صحابہ کہتے ہیں، یا پیغمبر کریم کا گھرانہ جسے اہل بیت کہتے ہیں، ان میں سے کسی کی طرف میلی آنکھ دیکھی تو جو 3 سال جیل کا قانون تھا اب عمر بھر اس کو جیل میں سڑنا پڑے گا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج سے ایک عرصہ پہلے 1974 میں قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ جملہ اکابرین کی محنت نے گستاخان رسول کو وہ نکیل ڈالی تھی جسے آپ اور ہم قادیانیت کے خلاف ناموس رسالت کا قانون کہتے ہیں۔
اور آج اس حکومت میں حضرت مفتی صاحب کی اولاد اور ان کی اولاد موجود ہے. اس وقت پی ڈی ایم کے قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے پاس ہے، اور نائب وزیر اعظم جس کو سینئر وزیر کہا جاتا ہے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی ہے تو انہوں نے وہی اپنے دادا والی تاریخ دہرائی ہے، اور ملک پاکستان کے باسیان کو، اسلامیہ نے پاکستان کو، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کو نکیل ڈال کے قادیانیت کی نکیل کی یاد تازہ کر دی. انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے جب اس طرح کی کسی گستاخ نے جرت کی تو وہ جیل کی سلاخوں میں پہنچے گا. آج کسی قادیانی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس آئین کے خلاف بات کر سکے. وہ بات کرتے ہیں تو 7 سمندر دور بیٹھ کے بھی کہتے ہیں کہ جب تک یہ پگڑی والا اسمبلی میں ہماری دال نہیں گلتی. قلبی مفتی زندہ تھا، ماشاءاللہ، قلبی مفتی زندہ تھا، قلبی دشمن بھاگا تھا. ماشاءاللہ. تو وہ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تو اپنی بات تو چھوڑ، ہم نے تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کے بھی اپنا کیل ڈال دی ہے. تو قادیانیت تو ویسے ہی تلملا رہی تھی. اب ان کے اخیافی، اللاتی، حقیقی جتنے چھوٹے بہن بھائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ترتیب بھی پوری بن رہی ہے. تو بے فکر رہے انشاءاللہ. بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں تجھے استغفر اللہ کہلوائیں گے. میرے دوستو، افضل الخلائق بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الانسانیت بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 40 کے ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اسی آیت کریمہ میں رب کریم نے حضور پاک علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام کے صحابی جو غار میں موجود ہیں، یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے آپس میں محبت کے تذکرے کو ایک لفظ میں بیان فرمایا ہے. رب کریم فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمائے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب مکہ میں دشمنان پیغمبر نے رسالت مآب علیہ السلام کو ہجرت کے لیے مکہ سے نکالنا چاہا تو رب کریم انہیں ایک ساتھی کے ساتھ غار میں پہنچا دیتے ہیں. اور جب غار میں دشمن غار کے دہانے پہ آتا ہے تو اسی صحابی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ان اموت واحدہ، اگر میں مر گیا تو ایک ہی بندے کی جان جائے گی. وَإِن مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ مَاتَ الْمُسْلِمُونَ، اگر رسالت مآب کی جان اقدس کو نقصان پہنچا تو تمام مسلمانوں کی موت ہوگی. اے ابو بکر تجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ ابو بکر کے چہرے کی پریشانی ابو بکر کے چہرے پر موجود ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے دیکھ کے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ دشمن ہمارے غار کے دہانے پہ پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسالت مآب نے جو جملہ فرمایا اسے رب نے قرآن بنا کر اتار دیا. فرمایا اذ یقول لصاحبہ، وہ وقت یاد کرو جب صحابی سے حضور فرما رہے تھے لا تحزن، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا. ڈی اے خان کے غیورو، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے ان اللہ معیا، اس کا معنی ہوتا ہے رب کریم کی مدد میرے ساتھ ہے. اسے واحد متکلم کہتے ہیں. یہاں یہ لفظ نہیں ہے لا تحزن ان اللہ معیا، یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے لا تحزن ان اللہ معنا. معنی جمع متکلم پرولر کا صیغہ ہے. فرمایا ابو بکر فکر کی ضرورت نہیں ہے، غم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے. یہ جو لفظ ہے ان اللہ معنا، یہ حضور پاک علیہ السلام اور حضور پاک کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق دونوں کی عظمت، عزت، ناموس، جلالت، تقوی، طہارت، للہیت، مرتبہ، رتبہ، درجہ، حیثیت،
ویلیو کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی نبی اور نبی کے ساتھیوں پر مشکل وقت آیا تو نبی نے اپنے ساتھیوں کے چہرے پر مشکل کو محسوس کیا۔ ادھر لفظ معنی نہیں ہے، ان ربی معی سیہدین، ان ربی معی سیہدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے چہروں کو دیکھتے ہیں، انا لمدرکون، پیچھے فرعونی، سامنے بحیرہ قلزم، آگے سمندر، پیچھے دشمن، ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میرے ساتھ چلے ہو، ان ربی معی سیہدین، میرے اللہ کی مدد مجھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ میں سیدھے راستے پہ رکھے گا۔ اس آیت کو اس آیت سے ملائیں تو وہ صاحب التورات ہیں، یہ صاحب القرآن ہیں، وہ پیغمبر ہیں، یہ پیغمبروں کے امام ہیں، وہ نبی ہیں، یہ نبی الانبیاء ہیں۔ حضرت رسول اللہ کا رتبہ حضرت موسیٰ سے بڑھ کے ہے۔ اس بنیاد پہ اگر حضرت موسیٰ بھی یوں کہہ رہے ان ربی معی سیہدین، حضور بھی کہہ دیتے ان ربی معی یا ان اللہ معنا کے بجائے معی فرماتے، تو امامت انبیاء اور مقتدی نبی کا فرق ہم کیسے کرتے؟ اس بنیاد پہ حضور پاک کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ حضور کا رتبہ بڑا، درجہ حیثیت اور ویلیو بڑی ہے تو مدد بڑی اور اللہ کی مدد کے معاملات بڑھے، تبھی فرمایا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی مدد ساتھ تھی، موسیٰ کی وجہ سے پوری قوم کے ساتھ تھی۔ یہاں یوں نہیں ہے، حضور کا رتبہ بڑا تو سب سے بڑے رتبے والے صحابی کے ساتھ بھی اللہ ویسے مدد کر رہا ہے جیسے رسول اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اپنی جان کی فکر تھی۔ اے ظالمو، اگر یہ بات ہوتی تو ابو بکر صدیق کی صرف تسلی کے لیے لفظ اترتا۔ حضور پاک تو ابو بکر اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے تسلی دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ابو بکر وہاں سے نکلے تھے اکٹھے، یہاں آئے ہیں اکٹھے، یہاں سے آگے جائیں گے اکٹھے۔ مجھے اجازت دو میں اگلا جملہ بھی کہوں، اوے مزار میں جائیں گے بھی تو اکٹھے، اوے جنت میں جائیں گے تب بھی اکٹھے، حوض کوثر پہ پہنچیں گے تب بھی اکٹھے۔ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، میرے ساتھ بھی مدد خدا کی شامل حال، تیرے ساتھ بھی شامل ہے۔ میرے دوستو، کئی موقع ایسے ہیں جہاں رب کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کے رتبے کو یوں واضح کیا۔ میں اسی پر ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست خوشاب میں عالم دین نے مجھے واٹس ایپ کیا، مفتی صاحب ایک شخص کی تقریر ہے، ذرا یہ سنیں۔ وہ کوئی پتہ نہیں صحابہ کے بغض میں ابلتا ہوا ایک کیڑا تھا۔ میں نے کہا بابا میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے میں اس کی تقریر کو ڈاؤن لوڈ کروں، اگرچہ واٹس ایپ پہ ہے، پھر اس کو سنوں، اس نے کیا کہا ہے تم لکھ کے بھیج دو۔ یاد رکھیں، اہل باطل کی زبانوں میں بھی نحوست ہوتی ہے، اہل باطل کی گفتگو میں بھی نحوست ہوتی ہے، اہل باطل کے کلپس میں بھی نحوست ہوتی ہے۔ یہ سننے میں اثر ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کی گستاخیاں جمع کر کے عوام میں پیش کرنے کے لیے مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ کو فرمایا کہ مرزا کی باتیں اکٹھی کرو، جلسہ عام میں ہم عوام کو دکھائیں گے مرزا کتنی غلیظ زبان رکھتا تھا۔ مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت شاہ جی کے کہنے پہ عبارات مرزا کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب میں مرزا قادیانی کی سڑی ہوئی زبان کے لفظ گستاخی، نقل کفر و کفر نباشت کے اصول کے تحت جمع کرتا، میرے دل پر مرزا کے الفاظ کی نحوست اثر کرنا شروع کرتی۔ میں روزانہ رات کو جب سوتا 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھتا، اللہ کے سامنے رو کے دعا کرتا، مولا مجھے مرزا سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے مولا اس کے فتنے سے عوام کو آگاہی دینی ہے، اس کے کفر، شیطنت اور دجل سے
عوام کو روشناس کرنا ہے، اللہ اس مجبوری کی وجہ سے اس سید زادے کے حکم پہ یہ کام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں تب جا کر میرا دل صاف ہوتا، پھر اگلا دن کام کرتا، پھر اسی طرح استغفار کرتا، جب تک وہ کتابیں مرتب نہ ہوئی یہ استغفار کرتے رہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یہ ہمارے اکابر کے ایمان میں ان کی وہاں کے احتیاط کا معاملہ ہے اور ہم کہاں، ان کے پیچھے تو سید زادہ کا حکم تھا۔ آج تو مجھے کہ میں اس کا کلپ ڈاؤن لوڈ کر لوں، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو میں آپ حضرات کو بھی ایک بات کہتا ہوں، اہل باطل کا کلپ آئے، اہل باطل کی ویڈیو ہو، اہل باطل کا چینل ہو، اہل باطل کا پیج ہو، خدا کے لیے علماء سے رابطے کے بغیر کبھی نہ سنا کرو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب وبا پھیل جاتی ہے پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، جب فتنہ پھیل جاتا ہے پھر اہل حق سے رابطے میں رہتے ہیں، ورنہ معاملہ خراب ہوگا۔ میں نے کہا جی لکھ کے بھیج دے، میں اس کو اپنا وقت نہیں دے سکتا، میرے لیے اہل حق کے لیے وقت ہے، میرے پاس اہل باطل کے لیے نہیں ہے۔ اس نے لکھ کے بھیجا، پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا یہ جو مسلمان کہتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، کہ ابو بکر صدیق کو قرآن نے صاحب کہا، صحابی کہا تو رتبہ بڑا ہو گیا، حالانکہ قرآن میں کافر کو بھی صاحب کہا گیا ہے، یا صاحب یہ سجن۔ وقت کے نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام جیل میں حضرت یوسف موجود ہیں، کافر ساتھی کو کہتے ہیں یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھی۔ تو وقت کا نبی ایک کافر کو صاحب کہہ دے تو کہہ دے، یہاں بھی صاحب آ گیا تو اس سے ابو بکر کا رتبہ کیسے بڑھا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت صفرا زبان پہ آ جائے پھر شہد جیسے مٹھاس والی چیز بھی میٹھی نہیں لگتی۔ مسئلہ یہ ہے پہلے زبان کو صاف کرنا پڑے گا، ایمان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اے اللہ کے بندے خدا تمہیں ہدایت دے۔ possessive sentence انگلش زبان کا لفظ ہے، وہ نہ سمجھ تو عربی میں ہے، مضاف مضاف الیہ وہ نہ سمجھ تو اردو میں ہے۔ ایک لفظ کی نسبت دوسرے کے ساتھ ذرا یہ تو دیکھو، وہاں لفظ ہے اذ یقول لصاحبہ، محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صحابی، ادھر لفظ ہے یا صاحب السجن، جیل کے ساتھی۔ جتنی جیل میں حضور کی ذات میں فرق ہے اتنا ان دونوں کے رتبے میں فرق ہے۔ اوے کچھ تو دیکھ، کچھ معاملہ تو دیکھ، وہاں نسبت جیل کے ساتھ ہے، یہاں نسبت سرکار مصطفیٰ کے ساتھ، وہاں دیواروں کے ساتھ نسبت، اینٹ اور گارے کے ساتھ نسبت، ایک عمارت کے ساتھ نسبت، یہاں نسبت اس شخصیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مدینہ طیبہ لے جائے، رسالت مآب کے روزے پہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، حضور پاک کے روزے پہ جائیں جیسے دو یہ جامع مسجد کلاں کے ستون ہیں، ایسے دونوں ستون ہیں، اس دو دائیں طرف کے ستون پہ، دو اشعار بائیں طرف کے ستون پہ لکھے ہوئے ہیں یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم۔ یہ دو ادھر ہیں، ادھر دو ہیں، نفت الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الافاف وفیہ الجود والکرم۔ کیا مطلب؟ ایک دیوانہ مستانہ فرزانہ آیا پیغمبر کی قبر پہ آ کے کہتا ہے جئتک من بعید، اللہ کے رسول بڑی دور سے آیا ہوں۔ امام ابن کثیر نے سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کے تحت لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول بڑی دور سے آیا ہوں، یہ عقیدہ لے کر آیا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، آپ کا جسم مبارک جب اس زمین میں پہنچا فطاب من طیبہن القاء والاکم، جیسے آپ کا جسم خوشبودار تھا اس نے پوری زمین کو خوشبودار کر دیا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر میں جس میں آپ زندہ سلامت ہیں۔ فیہ الافاق وفیہ الجود والکرم، آپ دنیا میں بھی سخی تھے، آج بھی آپ کے ساتھ سخاوت ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اگلا لفظ اس نے کہا وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْهِمَا مَا جَرَى الْقَلَمُ، آپ کے ان دو ساتھیوں پر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں تا وقت کہ قلم کار کا قیامت تک قلم چلتا رہے، سلام ملتا رہے۔
میرے پاک پیغمبر کا جسم اقدس تو یہ ہے کہ وہ سخاوت کا وصف آج بھی برقرار ہے، خوشبو کا وصف آج بھی برقرار ہے، رتبے کا وصف آج بھی برقرار ہے، مرتبے کا وصف آج بھی برقرار ہے۔ جتنا اس جسم اقدس میں رتبہ ہے اتنا ابوبکر صدیق کی صداقت کا رتبہ بلند ہے۔ وہاں ریت ہے، مٹی ہے، گارا ہے، اینٹ ہے، مٹی کے معاملات میں جتنا اس کا رتبہ اتنا اس غیر مسلم کا رتبہ۔ اوہ نسبت تو دیکھو، نسبت کیا چیز ہے۔ میرے دوستو، ابو بکر خاندان میں نہیں ہے لیکن نسبت حضور سے جڑی ہے، قیامت تک سلامیاں ہیں۔ ابو لہب خاندان میں ہے، قیامت تک تبت یدا ابی لہب وتب ہے۔ نسبت تو دیکھے بندہ۔ تو ابو بکر صدیق وہ ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جو پیدائش تا وفات اللہ کی نگرانی میں بھی ہے، محمد مصطفیٰ کی نگہبانی میں بھی ہے۔ کلمے سے نہیں، پیدائش سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ صحابی ہے جس نے حالت کفر میں بھی کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ جس وقت شراب کو پینا منع بھی نہیں تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جس نے حالت کفر میں یعنی زمانہ جاہلیت میں کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ میرے دوستو، اسی پر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے نگرانی کیسے کیا۔ آپ اٹھائیے مشکات شریف، جلد نمبر 2، کتاب المناقب، باب مناقب صحابہ، حضرت عمر کی روایت، حضرت عمر کے بارے میں روایت، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ اس کے تحت تفسیر حدیث میں موجود ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے، امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح بخاری میں لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے ابا جن کا نام عثمان بن عامر ہے، ابو قحافہ کنیت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی گھر والی کو کہہ کے تیار کراتے ہیں، میرے بیٹے عتیق کو تیار کر لو، کیوں؟ میں اس کو معبد خانے لے جاتا ہوں، بت خانے لے جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے اس زمانے کے لات منات عزا، اس زمانے کے وہ تھے بت تھے معبودان باطلہ، ان سے اس کا انٹروڈکشن کراتا ہوں، تعارف کراتا ہوں، تاکہ یہ کل ان سے حاجت پروری کے لیے سجدہ ریز ہو سکے۔ ماں نے کپڑے پہنائے، یہ تفصیل نہیں بتائی، یہ تفصیل تو صرف والد کے ذہن میں تھی۔ ماں کو کہا تیار کرو، لے کر پہنچ گئے کس جگہ؟ بت خانے میں۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں ابو بکر صدیق نے یہ بات اللہ کے رسول کو خود بتائی۔ وہ وقت تھا مدینہ طیبہ میں حضور پاک کے سامنے مختلف صحابہ بیٹھے ہیں، ایک ایک صحابی سے رسالت مآب کارگزاری پوچھ رہے ہیں، واقعات پوچھ رہے ہیں، کلمے سے پہلے کیسے زندگی گزاری، ایک ایک نے واقعہ سنایا تو باری ابو بکر کی آئی۔ ابو بکر نے یہی واقعہ شروع کیا، میرے ساتھ بھی ایک کارگزاری کا مسئلہ۔ بولی ابو بکر کا ابو لے گئے بت خانے میں، بت کے سامنے بٹھا دیا۔ میں بالکل چھوٹا تھا لیکن اتنی بات مجھ میں تھی، اچھے برے کا فرق سمجھتا تھا۔ میرے ابا نے کہا بیٹا یہ تیرا خدا ہے۔ میں نے کہا اچھا ابو، جی جی، اس سے اپنی حاجت ضرورت نیڈ مانگو، یہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابا یہ بات کر کے ایک سائٹ پہ ہو گئے اپنی عبادت وغیرہ میں۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس بت کی طرف یوں آنکھ اٹھائی اور کہا اوے بت، ابا نے تو کہا تو میری ضرورتیں پوری کرے گا، چل میری پہلی ضرورت ہے انی جائعن، مجھے بھوک لگی ہے، فاطعمنی، مجھے کھانا کھلا دے۔ ابو بکر یہ کہہ کے چپ ہوئے۔ صحابہ نے آنکھوں میں دیکھا کیا ہوا، کہا فلم یجبنی، اس نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کپڑوں کو دیکھا کہ ایک ہی نیا سوٹ ہے، ہر وقت امی کسی جگہ جانے کے لیے، فنکشن کے لیے مجھے یہی پہناتی ہے، دوسرا نیا سوٹ ہونا چاہیے۔ میں نے بت کو کہا انی عار فقسنی، مجھے کپڑے چاہیے نئے فنکشن میں جانے کے لیے،
نیا سوٹ پہنوں گا، پہنا دے۔ فلم یجبنی، جواب نہ دیا۔ حضور پاک نے پوچھا ابو بکر پھر؟ کہ یا رسول اللہ آگے مجھ سے بھی صبر نہ ہوا۔ فاخذت الصخرہ، پتھر اٹھایا، میں نے بت کو کہا اوے مجھے تو کچھ نہ دیا، اب خود کی حفاظت کرنا۔ فاخذت الصخرہ، پتھر اٹھایا اور دے مارا، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آواز اٹھی، شور بپا ہوا، ابو آئے، مالک کیا کیا؟ میں نے کہا ابو میں نے تو اس سے کپڑے بھی مانگے، میں نے تو اس سے کھانا بھی مانگا، بات ہی نہیں کرتا تھا، اور کیا کرتا؟ ابا نے غصے میں ہاتھ پکڑا، اماں کے پاس لے کر آئے، کہا یہ تو سکھا دیتی کہ خدا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ گھر میں کوئی استاد آ جائے، کوئی اللہ کا ولی آ جائے، کوئی نیک بندہ آئے، اور ہمارے بچوں میں کوئی بچہ اس کی توہین کرے، ہم کتنا آگ بگولا ہوتے ہیں۔ یہاں ولی کی بات نہیں تھی، یہاں استاد کی بات نہیں تھی، خدائی مسئلہ انوالو تھا۔ ان کا تو کنسپٹ اللہ ہونے کا تھا نا، بت کا۔ یہ انہوں نے خدا دی جنگ بن سٹی ہے انہیں، تو اب تو کام خراب ہو گیا تھا۔ تو ماں نے جب پوری بات سنی نا، حضرت سلمہ ام الخیر ابو بکر کی اماں، انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دے، شاید میں آپ کو ایک بات نہیں کر سکی۔ تو والد نے پوچھا کیا بات؟ اب تمہیں کون سی بات یاد آ گئی جو مجھ سے کہنے میں رہ گئی تھی؟ کہ اسی متعلق۔ کیا؟ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا، عتیق نام، عتیق ہے، عبد رب الکعبہ نام تھا۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہے آپ سفر پہ تھے؟ کہاں؟ میں سفر پہ تھا۔ کہ اس کی پیدائش کے وقت دائیا میرے پاس ہے، جب پین آف ڈیلیوری، درد ذہ بچے کی پیدائش کی تکلیف ہوئی، اس وقت مجھے آواز دینے والے نے ایک اللہ کا پیغام دیا تھا، شاید میں آپ کو وہ بتا نہ پائی۔ کہ کیا کہا؟ کہ اس وقت مجھے رب کی طرف سے فرشتے نے 4 آوازیں دی۔ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق صلی اللہ علیہ۔ میرے دوستو، میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، یہ جملہ ہمیں چاہیے خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کریں۔ آج جھوٹے مذہب کے لوگ سچے پیروکار بن کے اپنی اولاد کو یاد کراتے ہیں، ہم سچے مذہب کے سچے پیروکار کیوں نہ بنے؟ میرے ساتھ اگر یہ آپ لوگ جملہ کہہ لیں تو شاید آگے بھی ہم دوہرا پائیں۔ کہیں گے؟ میں ایک دفعہ سناتا ہوں پھر کہلواؤں گا۔ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اب میرے ساتھ کہیے گا، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آپ کی سپیڈ ایسا ہو گئی۔ یا امت اللہ بالتحقیق، بولیے بولیے، غیرت صدیقی کو سامنے رکھ کے بولیے، جس نے اپنی جان پہ پتھر برداشت کیے، اور اس وقت کے عقبہ بن ابی معیط کو گریبان سے پکڑ کے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اے عقبہ، سردار ہوگا تو اپنی قوم کا ہوگا، اس کے سر پہ اوجری رکھی ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ابو بکر نے اس وقت جب عقبہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا، عقبہ بن ابی معیط مکہ کا وہ سورما تھا جس سے ابو جہل بھی کانپ جاتا تھا، اس نے کہا یہ جوان کون ہے؟ آج تک تو میرے سامنے کوئی نہ ہوا۔ بتایا گیا ابو قحافہ کا بیٹا عثمان ہے، وہ حضور کو چھوڑ کے ان پہ پڑ گیا تھا اور وہ عالم ہوا۔ حضرت ام الخیر حضرت سلمہ کہتی ہیں ابو بکر کی اماں کہ جب میں بیٹے کے سر میں کنگا کرنا کنگھی ڈالتی تھی تو بال اکھڑ کے کنگھی میں آ جاتے تھے۔ اس نے یوں برداشت کیا۔ ہمیں 4 لفظ اس کے لیے یاد نہیں ہوتے۔ بولیے غیرت کو سامنے رکھ کے، یا امت اللہ بالتحقیق، بولیے بولیے، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ ابو بکر کی اماں کہنے لگی مجھے فرشتے نے رب کی آواز میں بات کی،
یا امت اللہ بالتحقیق یہ حقیقت ہے ام الخیر تو اللہ کی بندی ہے، ابشری بالولد العتیق ہم تمہیں بیٹا دیں گے اور وہ جہنم سے آزاد شدہ ہوگا، اسمہ فی السماء صدیق، صرف دنیا نہیں، صرف زمین نہیں، صرف دنیا والے نہیں، آسمان والے بھی اس سے انٹروڈکشن رکھ کے تعارف کرائیں گے، اسمہ فی السماء صدیق، آسمان والے اسے جانیں گے کہ یہ صدیق ہے، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، یہ حضور پاک کے لیے ساتھی بھی بنے گا، دوست بھی بنے گا۔ میرے دوستو جزاکم اللہ میری گفتگو کو سبق سمجھیے، توجہ میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کے لیے اس کی ماں کو رب کی طرف سے پیغام ہے، تبھی میں نے کہا ابو بکر اللہ کی نگرانی میں تھا۔ یار کلمہ پڑھنا تو بہت بعد کی بات ہے، صحابی ہونا تو بہت دیر سے ہوا ہے، یہاں صحابی بننے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور میرے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ نام موجود ہے، اور ابو بکر کا نام عتیق گھر میں عبد رب الکعبہ نام عتیق لقب کس بنیاد پہ پڑا؟ ایک وجہ تو یہی ہے کہ ماں لفظ سن چکی ہے، ورنہ ابو بکر تو 3 بھائی 3 بہنیں ہیں، بڑی بہن کا نام ام عامر ہے، دوسری کا نام قریبہ بنت ابی قحافہ ہے، تیسری کا نام فدرہ بنت ابی قحافہ ہے، 3 بھائی ہیں ابو بکر صدیق، پہلا معتق ہے، دوسرا قحافہ ہے، تیسرا عتیق ہے۔ لیکن یہ نام کیوں پڑے؟ وجہ کہتے ہیں معاملہ یہ تھا، جب ابو بکر پیدا ہوئے اس سے پہلے ان کی اماں ام الخیر کے کئی بچے پیدا ہوتے، بخار ہوتا فوت ہو جاتے، پیدا ہوتے بخار ہوتا فوت ہو جاتے۔ ابو بکر پیدا ہوئے، عبد رب الکعبہ، کعبہ کے رب کا بندہ نام رکھ دیا گیا۔ ماں انتظار میں کہ یہ بھی بخار سے دنیا میں گیا، لیکن نہ ہوا، بچ گئے۔ ابن حجر لکھتے ہیں رحمہ اللہ، ان کی ماں نے اٹھایا، کعبۃ اللہ لائیں، کہا یا الہی میرے اللہ، ان ھذا الولد عتیق من الحما، میرا بچہ بخار سے بچ گیا، اللہ اس کو اگلی زندگی میں رحمت دے دے، فسمی بذالک عتیقا، اس وجہ سے ابو بکر کو عتیق کہتے ہیں۔ دوسری وجہ، تیسری وجہ، حضرت رسالت مآب کے سامنے جب یہ پوری بات ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر انت عتیق من النار، صرف عتیق اماں کی وجہ سے نہیں ہے، تجھے اللہ نے بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ ابو بکر ہے میرے دوستو جس کو نام یوں ملا۔ اچھا آگے چلیں، ابو بکر کیا مطلب، کس بنیاد پہ سب سے پہلے ابو بکر یہ نام مل رہا ہے؟ ابو بکر کس بنیاد پر یاد تازہ کی جا رہی ہے؟ ابو بکر کا معنی، مطلب، مراد، مفہوم کیا ہے؟ توجہ رکھنا، ابو بکر کا معنی بکر کا ابا نہیں ہے، ابو بکر کا مطلب کچھ اور ہے۔ ابو بکر کا معنی بکر، بکر، باکورہ، باکرہ، مبکر، تبکیر، اس کا مطلب ہوتا ہے معاملے میں فرسٹ ڈویژن لینا، پہلا نمبر لینا، آگے آنا، پہل کرنا، سب سے بڑا کام کر کے دکھانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا تھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے سے پہلے کہیں دیکھتے کہ کوئی غلام ہے، تکلیف میں ہے، اس کو آزاد کرنے میں پہل کرتے۔ ابو بکر صدیق کو معاملے میں نظر آتا، لڑائی ہو گئی، ایک بندہ دوسرے سے پیسہ مانگ رہا، دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے، واقعی غریب ہے، اس کی امداد کر کے دوسرے سے اس کی گردن چھڑانے میں پہل کرتے، اسی وجہ سے ابو بکر کہا گیا۔ لیکن یہاں ایمان کی بات آئے تو روحانی جواب یہ ہے، جب کلمے کی باری آئی، رسالت مآب نے اعلان نبوت کیا ہے، بچوں میں سب سے پہلے
سیدنا علی ایمان لائے ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ گھر کی خاتون ہے، حضرت زید گھر کے غلام ہیں، حضرت علی گھر کے بچے ہیں۔ باہر کا بندہ کون ہے جس نے سب سے پہلے پیغمبر کے لیے سینہ کھولا، تسلیم کیا؟ وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ قبیلہ بنو تمیم کا وہ رئیس ہے جس سے لوگ فیصلہ کرانے اس کی دربار پہ آتے ہیں۔ وہ کوئی کمزور غریب ناتواں نہیں ہے، بلکہ 6 ریشم کی دکانوں کا مالک، کھاتا پیتا آدمی ہے اور بزنس مین ہے، پیسہ اس کے پاس وافر ہے، اس کو کوئی لالچ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ بندہ ایمان لایا، سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں بڑوں میں ایمان لایا۔ ابو بکر کے ایمان لانے کی دیر تھی، مکہ کے وہ لوگ جو رسالت مآب پر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، رتبے میں، درجے میں، مرتبے میں، حیثیت میں، ویلیو میں، مکہ میں ان کا ایک نام تھا، وہ اسی دن ایمان لائے۔ مثلا عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید، یہ وہ حضرت طلحہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ابو بکر کے ایمان لانے کے بعد پہلے دن میں ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ بعد میں جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، 10 وہ لوگ جنت کی خوشخبری ایک محفل میں ملی، ان میں ابو بکر کے علاوہ 5 خوش نصیب وہ ہیں جو ابو بکر کے ایمان والے دن ابو بکر کی دعوت پہ ایمان لائے۔ اس نے پہل کی، اسی لیے نام بھی اسی کو برقرار رکھا گیا، ابو بکر ایمان لانے میں سب سے پہل کرنے والا۔ اور صرف ایمان میں پہل نہیں ہے، کئی معاملات ہیں، کئی معاملات ایسے ہیں جہاں پر ابو بکر صدیق پہل کرتے ہیں، اور ان جیسی پہل کسی کے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ میں گنواتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے، توجہ ہے سب کی ہے، ذہن سلامت، ذہن حاضر، سلپ تو نہیں ہو جائے گا۔ بعض اوقات بندہ توجہ میں ذہن سلپ کر بیٹھتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں مولوی اوکھی تقریر کی تھی، نہ تمہاری توجہ نہیں تھی بابا، اس لیے اپنی توجہ کو ایک بار پھر کنٹیکٹ میں لے آئے۔ میں ابو بکر صدیق کے لیے کم از کم 20 نمبر پورے کر رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے اس کی پہل ہے تو اور بھی کئی کام، لیکن نقطوں میں 20 نمبر لے لیتے ہیں جہاں پر ابو بکر نے پہل کی ہے، اس سے پہلے پہل کسی نے نہیں کی۔ مثلا نمبر 1، مردوں میں سب سے پہل میں اسلام لانے والا ابو بکر، پھر دعوت اسلام کھلے عام دینے میں پہل کرنے والا ابو بکر، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بعد مسجد تعمیر کرنے میں پہل کرنے والا ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سب سے پہل کرنے والا ابو بکر، غلام آزاد کرنے میں سب سے پہل کرنے والا ابو بکر، یتیموں کی مدد میں پہل کرنے والا ابو بکر، اور رسالت مآب علیہ السلام کے امیر الحج بن کے حج کی قیادت کرنے والا ابو بکر، مصلی امامت پہ آ کر حضور پاک کے حکم سے امامت میں پہل کرنے والا ابو بکر، رسول اللہ کی وفات کے وقت حضور پاک کے صحابہ کو تسلی دینے میں پہل کرنے والا ابو بکر، امت مسلمہ میں ابو بکر صدیق کو یہی رتبہ، یہی مرتبہ جو کسی کو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب حضور دعا میں ہوتے اور دعا لمبی ہو جاتی، زاروں قطار رونا ہو، کسی میں جرت نہیں ہے پیغمبر کے قریب جا کے بات کرے۔ مثلا بدر میں بھی عریش کے تحت حضور ٹھہر کے دعا کر رہے، اللہ 313 لایا ہوں، ابو جہل 1000 لایا ہے، ان تہلک حاضح العصابہ لا تعبد فی الارض، یہ 313 مر گئے، تیری عبادت
کائنات میں پھر کیسے ہوگی؟ رو رہے ہیں، حضور پاک کی چادر کندھے سے گری، نیچے اتر گئی، جو اوپر پہنی ہوئی تھی کسی میں ہمت نہیں جو چاہے حضور پاک کے پاس جا کر تسلی کے لفظ بولے۔ اس وقت بھی حضور پاک کی تسلی میں پھیل کرنے والا ابو بکر صدیق اس سے بھی آگے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچے۔ وہاں کے لوگ اکثر طور پہ حضور کے چہرے سے واقف نہیں تھے، وہ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ ابو بکر فرماتے ہیں مجھے گلٹی فیل ہونے لگا، عجیب، آقا کی موجودگی میں پہل مجھ سے اٹھے، چادر اٹھائی، حضور پاک پہ سایہ کیا۔ آج بھی کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں وہ جگہ موجود ہے جسے مقام تضلیل کہتے ہیں، سائے کی جگہ ابو بکر نے سایہ کیا۔ مدینہ میں حضور کے تعارف میں پہل کرنے والا ابو بکر صدیق نے رسالت مآب کے بعد امت کی قیادت، سعادت، رئیسی، لیڈرشپ، یہ کوالٹیز تو تھے، سنبھال کے خلافت میں سب سے اول میں پہل آنے والے ابو بکر۔ حضور پاک دنیا سے گئے، حضور پاک کی وفات کے بعد حضور پاک کے سامنے عقیدہ حیات النبی سب سے پہلا بیان کرنے والا ابو بکر، خطبہ ابو بکر میں سب سے پہلے بیان کیا۔ اس سے آگے آئے، عقیدہ ختم نبوت کے منکرین اٹھے، سب سے پہلے ان کی سرکوبی میں پہل کرنے والا ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مانعین زکوٰۃ آئے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور کو دیتے تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، پیغمبر آپ ان سے زکوٰۃ لو، پیغمبر کو دیتے تھے۔ ابو بکر تمہیں نہیں دیتے، صحابہ کا اجماع ہوا، حضور نماز پڑھاتے تھے، ابو بکر پڑھاتے ہیں، حضور جمعہ پڑھاتے تھے، ابو بکر پڑھاتے ہیں، حضور پاک خطبہ نکاح، خطبہ عید، خطبہ صلاۃ الکسوف و خسوف دیتے تھے، ابو بکر دیتے ہیں۔ جب ہر کام حضور والا بطور نیابت ابو بکر حضور کے حکم پہ کر رہے تو زکوٰۃ کی وصولی بھی ابو بکر کریں گے۔ مانعین نے کہا نہیں دیتے، تو سب سے پہلے صحابہ کے اجماع سے ان کے خلاف مہم جوئی میں پہل کرنے والا ابو بکر۔ اس سے بھی آگے آئے، ابو بکر صدیق کے دور میں مرتدین کا فتنہ اٹھا، ان سے جیسے اسامہ کے ذریعے، باقی معاملات کے ذریعے جہاد میں پہل کرنے والا ابو بکر۔ حضور پاک کے بعد حفاظ شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں، اس وقت بنو حنیفہ کی بستی میں یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 1200 صحابہ ختم نبوت کے علم کا پہرا دیتے ہوئے دنیا سے گئے۔ 700 قرآن کے قاری تھے، اور قرآن مٹ گیا یوں قرآن کی شکل میں، اگلی نسلوں تک کیسے جائے گا؟ قرآن جمع کرنے میں پہل کرنے والا ابو بکر۔ اس سے بھی آگے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں حضور کے بعد امت میں سب سے پہلے جانے میں پہل کرنے والا ابو بکر۔ آخری جملہ قیامت میں جب قبریں کھلے گی، فرمایا اول من یشق فی القبر، حضور نے فرمایا انبیاء میں سب سے پہلے میری قبر کو رب کھول کے قیامت برپا کریں گے۔ انبیاء میں حضور پہلے، لیکن امت میں جس کی پہل قبر کھلے گی ابو بکر۔ ہر موقع پہ پہل کا صحرا ابو بکر کے گلے میں ہے، ہر موقع پہ پہل کے تمغے ابو بکر کے کندھوں پہ ہے، ہر موقع پہ پہل کا تاج ابو بکر کے سر پہ، ہر موقع پہ پہل کی ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات کے معاملے کو سامنے لائے تو ابو بکر صدیق نے پہل کی۔ بابا صرف یہی نہیں ہے، پیدائش تا وفات تا حشر تا جنت، ابو بکر پہل میں ہے۔ ایک موقع، یہ تو میں نے سرسری
چند چیزیں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ رب جانتا ہے ابو بکر کے اولیات کو اٹھائیں تو صفحات در صفحات بھر جائیں۔ ابو بکر موضوع ہی ایسا ہے، ابو بکر عنوان ہی ایسا ہے، ابو بکر محبتوں کی انتہا ہے، ابو بکر وفاؤں کی چوٹی ہے، ابو بکر صدیق پیغمبر الاسلام کے پیار کی پیک ہے۔ اتنے موقع پہ ابو بکر۔ اور میرے دوستو، یہ ابو بکر ہے۔ اب آئیے ذرا، اس کو عتیق تو گھر سے لقب ملا، حضور نے تصدیق کر دی، ابو بکر اسلام میں نام ملا، صدیق اس کو کہاں ملا؟ صدیق کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ صدیق کا معاملہ کیا ہے؟ میرے دوستو، ابو بکر صدیق کو صدیق کہنے کی وجہ دینے لگا ہوں، توجہ۔ رسالت مآب علیہ السلام کی 3 دلیلیں یہاں لاؤں گا جن موقعوں پہ صدیق کہا گیا۔ نمبر 1، مشہور ترین روایت، اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے، امام ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسالت مآب نے واپسی پر حضرت جبرائیل کو کہا، جبرائیل بڑے مزے سے وقت گزرا معراج کے سفر میں، لیکن نیچے دشمن بستے ہیں، میں جا کے کہہ دوں گا اتنے وقت میں معراج کر کے آیا تو میری بات کو یہ کیسے مانیں گے؟ امام ابن سعد کہتے ہیں جبرائیل امین نے کہا ہمیں تو پتا ہے لوگ انکار کریں گے، ابو بکر تصدیق کریں گے۔ امام ابن سعد، ان کا انتقال امام بخاری سے 25 سال پہلے ہے، تب کاتب ابن سعد والے، یہ وہ بندہ اس دھرتی پہ پہلی تاریخ کی کتاب اس نے اسلام میں لکھی ہے۔ دوسری روایت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیسے کہا گیا؟ رسالت مآب علیہ السلام تشریف لائے زمین پر، اپنے گھر میں گئے، توجہ، ابو بکر سے انٹریکشن نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، ابھی حضور اپنے گھر میں، اور ابو بکر کو یوں نہیں بتایا گیا کہ حضور بتائیں میں معراج پہ گیا۔ ابو جہل کو رسالت مآب کی زبان سے پتہ چلا، اس بے ایمان نے نہ مانا، بھاگتے بھاگتے ابو بکر کے پاس آیا کہ اس کے ساتھی سے ذرا تصدیق کرا لے۔ ڈیرہ والو، ذوق تازہ ہے۔ ابو جہل جیسا کافر بھی مانتا تھا صدیق حضور کا ساتھی ہے، اور جو اس کو حضور کا ساتھی نہ کہے، ابو جہل نہیں، دادا جہل ہے، دادا جہل کہوں گا پھر اسے تو۔ ابو جہل مان رہا ہے ساتھی حضور کا، دروازے پہ آیا، ابو بکر صدیق کو آ کر کہنے لگا، ایک بندہ کہے ایک ہی رات میں مختصر وقت میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا، اس زمانے میں 1 مہینہ اونٹ کا سفر تھا، آج گوگل میپ کر کے دیکھ لیں ذرا مکہ سے بیت المقدس، آپ کو کلومیٹر اور وقت سمجھ آ جائے گا۔ کہ ایک بندہ کا ایک ہی رات میں گیا اور وہاں سے آسمانوں پہ بھی گیا اور وہاں سے واپس بھی آیا، پھر بیت المقدس سے ادھر بھی آیا، ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کا پہلا سوال، یہ بتا کہا کس نے؟ یہ بتا کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا یار جس نے بھی کہا ہے بتا، ایسا ایک ہی رات میں ہو سکتا ہے؟ کہاں اگر محمد مصطفیٰ کہیں تو ہو سکتا ہے۔ یار اس وقت حضور پاک اور ابو بکر کی ملاقات نہیں ہے، ملاقات ابھی نہیں ہے کہ واقعہ ڈائریکٹ پتہ چلے، ویسے تو ملاقات تھی لیکن اس واقعے کی گفتگو ملاقات میں نہیں پتہ چلی۔ ابو بکر نے تصدیق کی۔ میں یہاں جملہ کہتا ہوں، ابو جہل تیری بدقسمتی تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے سن کے نہ مان پایا، ابو بکر تیری خوش قسمتی تو ابو جہل کی زبان سے بھی حضور کی تصدیق کر رہا، ابو جہل کی زبان سے سن کے۔ ہدایت ہے نا، اللہ پاک نے دینی ہے نا۔ جب رسالت مآب کے پاس آئے تو معراج تو سنا حضور سے، 24ویں پارے کے پہلے صفحے پر ایک ٹائٹل بھی ابو بکر کو رب نے نکال کے دے دیا، والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون۔ فرمایا جو سچائی لایا، جس نے سچائی کی تصدیق کی، تقوی لینا ہے تو انہی سے لے لو۔ فسمی ذالک صدیقا، یہ ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ آؤ تیسرا موقع پیش کر رہا ہوں جہاں رسالت مآب اپنی زبان سے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت انس ابن مالک کی سیاستہ کی صحیح روایت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں
रिसालत मआब अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान एक तरफ, हुज़ूर पाक सामने, एक तरफ अबू बकर, ये बंदे जा रहे हैं। 4 आदमी हैं, एक नबी पाक है, 3 सहाबी हैं, एक हज़रत अबू बकर है, एक हज़रत उमर और उस्मान है। ओहद पहाड़ पे चढ़े ये चारों, फरमाया ओहद मोहब्बत रसूल में कांपने लगा, क्योंकि हदीस पाक में है युहिब्बुना ओहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया ओहद की पहाड़ी ये मुझ मोहम्मद से प्यार करती है और मैं इससे प्यार करता हूँ। हदीस पाक हमारे उलमा ने लिखा है क़यामत से पहले मस्जिद नबवी की इतनी तोसी होगी कि ओहद पहाड़ भी इसका हिस्सा बन जाएगा, या इसके करीब करीब तक मस्जिद नबवी पहुँचेगी। आज भी जो तोसी है हज़रत इसी तरफ ही हो रही है, ओहद की तरफ ही तोसी है। तो ओहद पहाड़ पर हुज़ूर पाक के हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, ओहद हिलने लगा। अल्लाह के रसूल ने पाँव मुबारक उठाया और ओहद पर यूँ मारा और फरमाया उसबुत ओहदन, ओहद रुक जा, फ़इन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ओहद हिलता क्यों है? अपनों में ठहरा है, तेरे ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा है, सिद्दीक है और 2 शहीद है। ये वो मौका है कि रिसालत मआब अपनी ज़ुबान अक़दस से, अपनी ज़ुबान अक़दस से अबू बकर को सिद्दीक फरमा कर तस्दीक कर रहे हैं। तो सिद्दीकी लफ्ज़ सिर्फ कुरान का नहीं है, सिद्दीकी लफ्ज़ सिर्फ जिब्राइल का नहीं है, सिद्दीक का लफ्ज़ रिसालत मआब की ज़ुबान से तस्दीक में भी है। इसलिए तो कहता हूँ जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा, उसे सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, उसे सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा, उसे सिद्दीक ही हस्न मुज्तबा ने कहा। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। मजाक का मामला नहीं है, यहाँ तो पूरी तरतीबें हैं बाबा, अज अव्वल ता आखिर। अभी वो कह रहे थे ना कि सिद्दीक पे बात करने वाला, अगर तुझे मौका मुयस्सर भी आया दूध पीने, उसका हौज़ कौसर पीने का, तब भी सिद्दीक के हाथों मिलेगा। लेकिन इन्हों को पिलावना कहे है उता। हाँ, हदीस पाक में कुछ जालिम आएंगे, शक्ल से तो लगेंगे अपने, सही बुखारी में फरमाएंगे अपने, तो फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आपके बाद इन्होंने दीन बदल दिया था, ये वो है। तो हुज़ूर फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा बादी, फरमाया इन्हें दूर कर दो मेरे बाद ये दीन तब्दील किए हुए थे। हौज़ कौसर इन्हों कितना मिलना है, इन्हों तो परले पास तो आप उधर बाईपास टुरना अबू बकर के खिलाफ बात करते। तो मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक के लिए सदाकत इस तरह है। और मेरे साथियों, अबू बकर सिद्दीक को रिसालत मआब के साथ मोहब्बत में बहुत मामले हैं। मसलन ये जो हिजरत की रात है, जो सांप के जहरीले डंग खाए हैं, अबू बकर सिद्दीक हिला नहीं है, अपने गोद में सोए हुए रिसालत मआब के आराम को देखा है, अपनी जान की तकलीफ को नहीं देखा। और ये वो मौका है जिस पर जान में बंदा हाथ धो बैठता है। सांप का ज़ार कोई कम चीज़ तो नहीं है, मैं सांप का ज़ार कह रहा हूँ, कांटा चुभना नहीं कह रहा। जी हाँ, निक्का जरा कंडा चुभे तो सारा केड़ा हाल होता है, थोड़ा जरा कंडा पुडे बचला। अबू बकर ने डंग से हैं, एक नहीं कई, आपको पता, वरना आज तहकीक कर लें। और छोड़ो, इन्हें कहो अपना इमाम गूगल से तहकीक कर लो कि सांप जब डंग मारता है ना और उसको कोई चीज़ बंद मिले तो वो बार बार मारता है, एक दफ़ा नहीं मारता। जहाँ से आगे से रुकावट है ना, बार बार उस पर डंग मारते हैं फिर कि ये रुकावट खोले। अबू बकर की एड़ी है सामने, नहीं हिलाया, ये तो बेख्तियार आंखों से आंसू निकला है ना। और वो कहाँ गिरा है? चेहरा मुस्तफ़ा पे। अल्लाह अकबर। ठीक है, जिसके ऊपर नज़र पड़ जाए तो बंदा ईमान में सहाबी बन जाए, उस चेहरे पर। अबू बकर क्या हुआ कि या रसूल अल्लाह, लगता है लदा गत नहीं, मुझे लगता है सांप ने डंग मारा। फरमाया मुझे दिखा, एड़ी पर लुआब लगा या ना लगा? क्या दर्द और क्या तकलीफ और क्या जहर काफूर हो गया। ठीक है, वो कहते हैं इसी रात जब अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक की गोद में थे तो अबू बकर दुआ मांग रहे थे, अल्लाह गार का पहरेदार बनाया है, इस पहरे को ख़त्म न करना। तो रब ने वो पहरा आज तक मज़ार पे बरकरार रखा।
मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक के पाँव पे ज़हर लुआब लगा। जब हम ये जुमला कहते हैं तो इस पर किसी पर रद्द तो नहीं कर रहे होते, लेकिन किसी को बोझ का बुखार होता है ना, तो फ़ौरन हमें कहेंगे अच्छा लुआब तो हज़रत अली मुर्तज़ा की आंखों पे भी लगा था, जंग खैबर में हुज़ूर पाक ने लगाया था। कौन बेईमान मुनकर है भाई? खैबर की जंग थी, 16 किलों को फतह करना था, 15 किले फतह हो गए, 16वां किला कमूस बाकी था, उसको फतह नहीं हो रहा था, तो हुजूर ने फरमाया सुबह मैं उसके हाथ में परचम दूंगा जिससे अल्लाह अल्लाह के रसूल प्यार करता है। सुबह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब फरमाया। हज़रत अली की आंखें आशोब चशम में हैं, आंखों में पानी उतरा हुआ है। कहा फिर भी बुलाया गया। हज़रत अली आए, लुआब हज़रत अली की आंखों पे लगाया। क्या आशोब चशम और क्या तकलीफ़, आंखें तंदुरुस्त हो गई, परचम दिया और हज़रत अली ने मरहब का सर कलम करके दिखाया। है या नहीं है? कौन बेईमान मुनकर होगा? लेकिन इस हदीस पाक को इसलिए बयान करना कि अबू बकर की शान कम करे। भाई अबू बकर के तो पाँव पे लगा, सिद्दीक के पाँव पे, अली की तो आंखों पे लगा। तो भाई अलीउल मुर्तज़ा भी हमारे, मैं तो आज भी कहता हूँ अली तेरे दुश्मन मरेन। लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ आमीन सुम्मा आमीन, हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की इस रिवायत को इसलिए बयान करना कि अबू बकर की शान कम हो, तो तेरी शान इस बात से कम हम नहीं होने देंगे अबू बकर। आप कहेंगे कैसे? आओ फिर मैं जवाब देने लगा हूँ। मैंने कहा हज़रत अली की शान बड़ी, मकाम बड़ा, दर्जा बड़ा, हैसियत बड़ी, वैल्यू बड़ी कि उनकी आंखों पे लगा। लेकिन याद रख, आंख और एड़ी का आपस में ताल्लुक क्या है तुझे पता है? तो कभी आंख और एड़ी के ताल्लुक को तो देख। कहते क्या मतलब? मैंने कहा मैं बताता हूँ, तुम में हिम्मत नाम की, जुर्रत नाम की चीज़ है ना, मेरी इस दलील को तोड़ के दिखाना। कहते वो कैसे? मैंने कहा हुज़ूर पाक ने अबू बकर के पाँव पे, अली की आंख पे लुआब लगाकर ये उम्मत को बताया कि अबू बकर कायद है, इस उम्मत में अव्वल है, अलीउल मुर्तज़ा इसकी मौजूदगी में इनके बाद है। कहते वो कैसे? मैंने कहा जो अगला बंदा चल रहा हो, पिछले बंदे ने सही चलना है तो उसके पाँव पे नजर रखेगा। नहीं समझे? मैंने भी इसी रास्ते पे चलना है तो अगले की एड़ी पे मेरी नजर होगी, तब सही चलूंगा। जिस रास्ते के खिलाफत पे अबू बकर को हुज़ूर पाक ने डाला और फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीही अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरू, अबू बकर बैठा हो और कोई और इमामत करे, ये हो ही नहीं सकता। मरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, अबू बकर को कह दो उम्मत की क़यादत के लिए मुसल्ला इमामत संभाल ले। हुजूर का हुक्म आया, 17 नमाजें हुजूर पाक की जिंदगी मुबारक में अबू बकर ने इमामत करा के दिखा दी। अलीउल मुर्तज़ा तभी फरमाते हैं हुजूर पाक ने इन्हें हमारा दीन का वारिस बना के इमाम बनाया था, हमने इन्हें खिलाफत दे के दीन के साथ अपना दुनिया का वारिस भी बनाया। क्या मतलब? अबू बकर की एड़ी पे लगा लुआब, ये आगे चलेगा, अली की आंख पे लगा, ये उसकी इत्तिबा में चलेगा, क्योंकि आंख वाला एड़ी को देख कर ही चलता है। एक बात आपने की, एक मैंने भी कर ली है, तो नो इशू, मकाम अपना, दर्जा अपना, रुतबा अपना, हैसियत अपनी। इससे एक रिवायत को यूं बयान नहीं किया जा सकता कि इससे दूसरे की इज्जत को कम करे, बल्कि यूं हो सकता है ई खाना हमा आफ्ताबस, ये पूरे का पूरा घराना ही निराला घराना है, यूं तो कह सकते हैं। लेकिन तनकीदी नजर में, किसी तौहीन की नज़र में, बाबा यहाँ आलो सुन्नत का डेरा बसता है, यहाँ आलो सुन्नत के उलूम है, यहाँ आलो सुन्नत का तकवा और तहारत है। खुदा की कसम, रब ने इन्हें उन उलूम से नवाजा है कि इनके उलूम के मुकाबले में माही का लाल भी आगे कोई पर नहीं मार सकता। रब ने इन्हें उलूम से, मामले से, इस तरह इज्जत से, इस तरह दलाइल से नवाजा है। तो मेरे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, हैसियत और वैल्यू, दर्जा और रुतबा अबू बकर का इस दर्जे पर है, इस मर्तबे पे है कि इस शख्स के सर पे उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का ताज सजा है। और आज इसी सहाबी की वफात को 1431 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में इस बुनियाद पे अर्ज की हैं कि हमें चाहिए हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के रुतबे को खुद भी समझें, आगे रोशनास कराने के लिए उम्मत में किरदार भी अता करें।
کریں گے انشاءاللہ۔ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ گھر تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مرد کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پیسے کما کے آئے اور گھر کو دے دے، مرد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو باہر سے دین کی بات سنے وہ گھر تک پہنچائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، ہم جا کر ان تک پہنچائیں، یہ بات سنائیں، تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے معاملات وہاں تک پہنچے۔ اس لیے میں نے 4 کلمات، یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، اس بنیاد پہ کہلوائے تھے کہ خود بھی کہو، اپنے بچوں کو بھی کہلواؤ، تاکہ یہ باتیں جب ہمارے گھر میں ہر جگہ ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب صدیقی محبت دنیا میں عام ہو چکی ہوگی۔ اور میرے دوستو، میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے، کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے، 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے، رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی سور غار ہے، سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے۔ اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، کر ماتم یا پٹکا لگا، صدیق کا پہرا آج بھی روزے میں برقرار ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق یار غار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔